وقت حضرت نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد تمام تر اجازات و خلافات سلسلہ رضویہ سے بہرور فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اعتماد بھی فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو پیر و مرشد سے کوئی خاص بات چیت جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے اپنے خلافت و اجازت سے مجھے نوازا، غالباً سن 2002 میں، ماشاءاللہ۔ جب وہ رودولی شریف تشریف لائے تھے جامع مسجد حشمتی کا افتتاح کرنے کے لیے۔ مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ صدیقی دامت ظلہ کے ادارے میں جو مسجد، جی۔ اس وقت حضرت نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد دعا سے پہلے اپنی کرم فرمائی سے اس گنہگار ہاتھوں کو شرف بخشا اور تمام تر اجازات و خلافات سلسلہ رضویہ سے بہرور فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ کو میرے اکابر جس طرح سلسلہ رضویہ برکاتیہ کی خلافت کی میں آپ کو دیتا ہوں اور تمام معمولات کی اجازت دیتا ہوں اور اجازت حدیث کی مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے دعا فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اعتماد بھی فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ جب میں نے مولانا اسید الحق صاحب بدایونی کی کتاب کی تردید لکھی اور اس کا نام رکھا تردید اشاعت صلح کلیت بنام تحقیق حدیث افتراق امت، تو بریلی شریف کے عرس میں جامعۃ الرضا سے اس کتاب کا افتتاح ہوا۔ سفر میں حضرت نے حضرت مولانا مفتی عاشق علی صاحب قبلہ کشمیری سے، جو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کے داماد بھی ہیں، ان سے سماعت فرمائی۔ پھر حضرت مولانا مفتی عاشق علی صاحب قبلہ دامت ظلہ نے فون کیا اور میری کتاب کی تعریف و توصیف میں چند کلمے ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ آپ کو مخاطب فرمانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے کرم فرمائی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی کتاب تقریباً پوری مولانا عاشق علی صاحب سے سنی، دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے مسلک اہل سنت کا فرض کفایہ ادا کر دیا۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب فیض آباد سے لکھی گئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بریلی شریف کے دارالافتاء سے لکھی گئی، اور بے پناہ مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بتائیے لوگ تردید بھی کرتے ہیں اور محقق بھی مانتے ہیں۔ چونکہ اسید الحق صاحب کی تردید جن لوگوں نے کیا تھا ان کو یہ کہتے تھے محقق صاحب یہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اپنی بہت سی تحریروں میں انہوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں جو ناقابل تلافی۔ اور پھر اس مسرت کے بعد جب حضرت نے اپنی کتاب تحریر فرمائی 72 فرقوں سے متعلق، تو اس میں آپ نے میرا نام اور حضرت علامہ مولانا رضوان شریفی کا نام ذکر کیا۔ پھر میں جب بریلی شریف پہنچا اور حضرت کو معلوم ہوا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اس وقت آپ کی آواز کم ہو گئی تھی اور سماعت بھی کمزور ہو گئی، تو قریب بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ نے میری کتاب دیکھی ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی حضور، حضرت علامہ شریفی صاحب قبلہ نے مجھے کتاب مرحمت فرمائی اور میں نے دیکھا ہے، کرم فرمائی ہے آپ۔ تو بے پناہ کرم فرماتے تھے اور نوازتے بھی تھے، اور ہمیں سند حدیث کی اجازت دیا ہے حضرت شیخ قاسم صالح محمد قزین، جو یمن کے مفتی الحنفیہ مفتی اعظم، وہ بریلی شریف تشریف لائے تھے، میں نے ان کی ترجمانی کیا تھا وہاں عربی سے اردو میں جی۔ تو اس وقت بھی حضرت بے پناہ خوش ہوئے۔ تو جب خانقاہ حاضر ہوا
تو اپنی کرم فرمائی سے حضرت نے 3 بار 2,000 روپے ہمیں مرحمت فرمائی. سبحان ایک بار حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب صاحب علیہ رحمہ کے ہاتھ، ایک بار اپنے بڑے داماد کے ہاتھ، ایک بار اپنے مقدس ہاتھوں سے خود. اور فرمایا یہاں ہر سال کوئی نہ کوئی آتا ہے، ہر سال یہاں ترجمہ اور ترجمانی ہوتی ہے، مگر واقعی طور پر ترجمانی تو اس سال ہوئی ہے. تو بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے، کرم بھی فرماتے تھے، جی لیکن ہم نے کبھی اس چیز کا پبلکلی کوئی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی محنت و مشقت کے ذریعے دین کی خدمت کرنی چاہیے، جی اور نام کا لاحقہ لگا کر دنیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی